نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہاں تک آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کیا کیا کر رہے تھے. یہ تو وہ ایشو تھا، لیکن اس آیت سے یہاں سے تھوڑا سا اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے ایکچوئل جو وعدہ تھا نا، وہ کس چیز کا وعدہ تھا، کیا ایسا اللہ نے ان سے کمٹمنٹ لیا تھا جسے یہ توڑ رہے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ اور جب ہم نے لیا میثاق اس عہد کو کہتے ہیں، جیسے عہد ہوتا ہے نا زبانی کلامی، ہم نے اس پہ بات کی تھی. میثاق ہوتا ہے جو معاہدہ ہوتا ہے، جو اگر ریٹن نہیں بھی ہے لیکن وہ ایک پراپر معاہدہ ہوتا ہے، نارمل عہد کی طرح نہیں ہوتا. جیسے میثاق نبی، ہاں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے میثاق مدینہ پہلا میثاق مسلمانوں کا ہوا تھا، تو ان سے بھی اللہ نے میثاق لیا تھا کہ پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا ان سے وعدہ اللہ نے لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. احسان مطلب اچھا سلوک. وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں یعنی کہ ایسوسیٹس، رشتہ دار، دوست یار، نیبرز ایٹسیٹرا. وَالْيَتَامَى، یتیم. وَالْمَسَاكِين، اور مسکین. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو پہلا یہ وعدہ اسی طرح سے تھا پہلی کہ بھائی آف کورس شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ہر شریعت میں یہی ایک لا تو سب کا سٹینڈرڈ رہا ہے. اور ہمارے لیے، اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ایگزیکٹلی اگر آپ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، ایک تو شان نزول ہے اس آیت کا کیا ہوا، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہ قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ سب ہمارے، یہ ہر شریعت میں یہ سب چیزیں یونانیمس اللہ نے رکھی تھی سب کے اوپر فرض. والدین کے ساتھ اچھا سلوک ظاہر ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، وہ سورہ لقمان میں آتا ہے اس کے بارے میں، جو حضرت لقمان علیہ السلام کی جہاں پہ وصیت بھی آ رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ. اور پھر والدین کا احسان کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یعنی ان کا جو وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو درد ماں کو اس کی پیدائش کے وقت اس کے یعنی فضیلت، یا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے. اور وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، یعنی وہ اس صورت میں بہت ڈیٹیل میں آتا ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی بھی کر دے تو آپ نے اف تک نہیں کہنا. مطلب یہ ہے کہ کوئی جھڑک نہیں سکتا، اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا ایٹسیٹرا. اور قرابت دار مین سارے رشتہ دار بھی ہیں اس میں. دو قرابت دار مطلب جو آپ کا قریبی ہے، یہاں پہ ہمارا ایسوسیٹ ہے، یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو جو بھی قریبی ہوگا آپ کا وہ قرابت داروں میں آ جائے گا. اور یتیم سے خاص جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، یتیم کی خاص. مسکین کی وہ ڈیفینیشن علماء نے لکھا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ویسے یتیم مسکین عام طور سے غریب سب پہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے بعد تھوڑا بہت مال ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹلی سمجھے اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور جو علماء نے ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو فیملی ہے، بیوی بچوں، ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ایوری ڈے، کھانا پینا کپڑے، یہ وہ بھی پوری نہیں کر سکتا. ایگزیکٹ ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہے، باقی ایک براڈ ٹرم ہے، اس میں اور بھی غریب آ جاتے ہیں. اور لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی اگر بات کرنی ہے تو اچھی کرو، ورنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا نا یا رسول اللہ، وہ جب یمن جا رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت خاص کریں جو یعنی میرے لیے فائدے مند ہو. انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا کہ انہوں نے کہا یا معاذ، اس کو کنٹرول میں رکھنا، جو اس کو کنٹرول میں رکھے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ بھی بات ہو رہی ہے اپنی زبان کو نرم رکھنا. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، من یزبن لہ ما بین لحیہ وما بین فخذیہ ازبن لہ الجنہ،
جو کوئی مجھے گارنٹی دیتا ہے دو چیزوں کی، جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ اور زبان، یہ دو چیزوں کو جو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، عزبن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حدیث میں بھی آتا ہے. اچھا یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے علاوہ پھر اللہ کا بھی معاملات ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اور قائم کرنے سے مراد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ اس کے جو لوازمات ہیں، جگہ کا پاک ہونا ہے یا مسجد ہے یا کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، وہ سب بھی نماز کی شرائط میں آ رہے ہیں. تو ہر فارم، ہر چیز کے اندر قائم کرنا نماز کو، اور پھر آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یہ سب کام ان سے اللہ نے وعدہ لیا کہ کرنا. اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر یہ پھر گئے. تولا کہتے ہیں یوں ایسے پھر، پیٹ پھیرنے کو کہتے ہیں تولا. عبس و تولی آتا ہے نا کہ ناگواری ہو کے یہ منہ موڑ لیا. تولیتم، یہ انہوں نے پھر گئے یہ لوگ. مگر اللہ قلیل، تھوڑے بہت ایسے تھے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم لوگ اعراض کر رہے تھے. یہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قلیل سے ایک مراد، ایک تو ایمان کے قلیل سے مراد ان کی کوانٹٹی وائز بھی دیکھیں تو سمجھیں کہ اگر 100 میں سے صرف 2 ایمان، ایک تو یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول کم تھا. ایمان کا لیول اتنا ویک تھا، اتنا سلو تھا کہ سب کچھ ہونے کے بعد میریکلز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور پھر جا کے پھر پلٹ جاتے ہیں. جی بالکل. جی شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ٹھیک ہے، پھر والدین کا تذکرہ آتا ہے. میں سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ترتیب ہے جی. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں تو جو ترتیب سے لکھی ہے ہم اسی چیز کو پریفرنس دیں گے، اور اس میں آخر میں آ کے آتی ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ اس آیت میں سب سے آخر میں آتا ہے. جی جی. لوگوں سے اچھا سلوک کر لو، جی جی جی، اور اچھی بات کر لو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو. تو اس کی کوئی وہ ہے مطلب؟ اس میں دیکھیں ترتیب کے لیے نا، اس کو علمی لینگویج میں کہتے ہیں تاکیب مال وصل، یعنی کہ جب لفظ آتا ہے نا فا، اب ہم اس کو میننگ میں ترجمے میں کرتے ہیں پس، ہم یوں کر دیتے ہیں اور نارملی، لیکن علمی لینگویج میں وہ آپ کو بتاتا ہے ترتیب. فا جب لفظ آتا ہے، ابھی پیچھے آپ نے کہیں پڑھا تھا آیت میں، اگر نظر آئے تو مجھے بتائیے گا کہیں پہ اگر وہ فا ہے. فویل للذین، ہاں جیسے اوپر آ رہے ہیں نا فویل للذین، کے پیچھے یہ سب ہوا، پھر اس کے بعد ہلاکت. یہ ترتیب بتا رہا ہے. جو واو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، دس اینڈ دس اینڈ دس. ترتیب نہیں ہے یہ. اگر میں کہتا ہوں یہ وجی بھائی ہیں اور اعظم بھائی، جا وجی و اعظم، واو لگا کے، جیسے یہاں پہ واو آ رہا ہے نا اینڈ، تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ پہلے آئے ہیں یا یہ پہلے آئے ہیں. دونوں آئے ہیں، ہم صرف اتنی انفارمیشن جانتے ہیں کہ آپ دونوں آئے ہیں، یہ نہیں معلوم آپ پہلے آئے یا آپ پہلے آئے. لیکن اگر میں کہتا ہوں نا جا وجی ف اعظم، اب اس کا مطلب ہوگا پہلے یہ آئے ہیں اور پھر آپ آئے ہیں، وہ ترتیب بتائیں گے. یہاں یہ ترتیب نہیں ہے. واو کا مطلب ہے اور کے اندر آپ کو ترتیب نہیں معلوم. ہاں یہ سب چیزیں ہیں، سب کی سب کرنی ہے، ترتیب واو سے نہیں ثابت ہوتی. وہ آپ کے سوال کا مقصد جو یہ ہے کہ ترتیب عبادت کی بعد میں آتی، پہلے یہ سب چیزیں بعد میں؟ وہ نہیں، ان کا سوال جینین تھا، ویلڈ سوال تھا بالکل. اور یہ سوال میں نے خود ایک مرتبہ اپنے استاد سے کسی ٹائم کیا تھا، انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا میں نے خالی آپ کو وہ نریٹ کیا. تو یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا تھا. واو جو ہے اٹ مینس اینڈ اینڈ اینڈ، یہ سب اینڈ ہے اور سب انکلوڈیڈ ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے. لیکن ترتیب ہو بھی پھر بھی کرنا تو ہے نا. کرنا تو خیر سب. ہاں حج پہ نہ جاؤ پیسے کسی غریب کو دے دو، عمرے پہ نہ جاؤ پیسے غریب کو دے دو. وہ اس چیز کو زیادہ وہ ایمفسائز کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. جواب کیا دیا جب وہ اس کو پکڑ دیں گے. دیکھو پہلے تذکرہ اس کا آیا ہوا ہے، مساکین، یتامیٰ، الحسنہ، یہ سب کی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی ہے. لیکن ان سے آپ علمی بات یہی کر سکتے ہیں کہ واو سے ترتیب ثابت نہیں ہوتی، واو سے ثابت نہیں ہوتی. یہ قرآن کا اصول ہے یا عربی کا اصول ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا، اور دوسرا اب آگے اور ڈیٹیل بھی آ رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی. اور کیا میثاق لیا تھا تم سے اللہ نے؟ لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. دم خون کو کہتے ہیں، دماء
کم تم اپنے سب کے خون، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. میں بتاتا ہوں اس کا مطلب انشاءاللہ. اور من دیارکم، دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، گھر کا پلورل ہے دیار. ثم اقررتم، دیکھیں ثم ترتیب بتا رہا ہے، ثم بھی ترتیب بتا رہا ہے کہ یہ سب جب اللہ نے ان سے میثاق لیا، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون پھر تم لوگوں نے اقرار بھی کیا اور تم اس پہ گواہ بھی تھے. یہ بیسکلی یہ وہ اس کا شان نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب ہجرت کے ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے مدینہ تو وہاں دو کفار کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور 3 جیوز کے یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو اوس اور بنو خزرج، سوری اوس اور بنو خزرج تو دونوں، اوس اور بنو قریظہ جو جیوز کا تھا، یہ ایک ان کا الائنس تھا، آپس میں دوستی تھی، الائنس تھا. اور خزرج کا بنو قینقاع اور بنو نذیر سے، ان دونوں سے خزرج کا وہ تھا، بنو قریظہ کا اوس سے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جو یہودی کے تھے ان کا خزرج سے. ان کے آپس میں الائنس تھا. اس طرح سے الائنس تھا کہ اگر کوئی لڑائی بھی ہوئی نا، کچھ ہوا، تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اب ظاہر ہے اوس کی لڑائی اگر خزرج سے ہو رہی ہے تو وہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں لڑ پڑے، ان کے لیے اپنے الائنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اگر ہم اپنے الائنس کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اب جب لڑائی ہوگی تو اس میں آپس میں ایک دوسرے لوگ مریں گے بھی، بہت سارے قیدی بھی آئیں گے، یہ سب ہوگا. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کیوں بہا رہے تھے. یعنی کہ اللہ نے جب کلیئرلی منع کیا تھا تو تم جا کے کفار سے الائنس کر کے اور اپنے یہودی بھائیوں کے خلاف ہی آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے تھے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم آپس میں مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ الائنس نہ کریں. وہ بھی ہاں ڈپینڈ ظاہر ہے آف کورس کرتا ہے کہ آپس میں مسلمان کے خلاف تو کسی صورت بھی نہ کریں، ظاہر ہے ہاں وہ ہے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یہ وہی بات ہے کہ پھر تم سب نے تقتلون یہی قتل کیے، قتل انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی نکلوایا. ظاہر ہے جب وہ قیدی بن کے چلے جائیں گے بہت سارے تو گھروں سے بھی نکالے گئے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تو یہ تم پر ظاہر ہو گیا. اسم کہتے ہیں گناہ کو. تظاہرون کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو گیا. اسم مطلب گناہ نہیں، علیہم اس میں سے. ایک سیکنڈ رکیں. آپ سوری آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ سوری. علیہم ان سب پر، علا اوپر، علا ہمیشہ اوپر کے لیے آتا ہے. ہم یہ وہی ہم نے یہ بات کی تھی پہلے، یا زیر ہوگا تو ہم کو ہم خالی زیر لگا دے گا ضمیر کے نیچے، ادروائز اٹس ہم. وہ پیچھے یا ہے خالی علیہ ہے، اس وجہ سے ملانے کے لیے اس پہ زیر ہا کے نیچے ہے. تو اسم گناہ اور عدوان، دشمنی، اگریشن، یہ ان چیزوں کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی. اسم ہاں دشمنی، اگریشن، یا ایک دوسرے کے خلاف جو وہ یہ کر رہے تھے. عدوف سے نکلا ہے، وہ بھی دشمن ہے. اب جی عداوت اسی ہے. اب جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں اور اس گناہ کے کام میں، اسم کے کام میں، تو وہی یاتوکم اسارا، پھر کیا ہوتا تھا اگر یاتوکم، اگر تمہارے پاس آتا تھا کوئی اسارا، اسیر سے نکلا یہ لفظ کہ کوئی قیدی آتا تھا ان میں سے تمہارے سامنے، تفادوہم، تم اس کا فدیہ دیتے تھے. فدیہ سے لفظ تفادو
فدیتن سے نکلا ہے لفظ. فدیتن ہے, وہ آگے ہم ہے اور پیچھے تا تو خالی اس کو بتا رہے ورب ہے. یہ لفظ فدیہ سے نکلا ہے. تو فادو ہم, ان کا فدیہ دیتے تھے, جبکہ وہ ہوا محرم, یہ تو حرام تھا, علیکم تم پر, تم پہ حرام تھا, تم فدیہ دے کے ان کو اب بچاتے تھے. اخراجہم, خراج ان کے وہاں سے جب وہ نکالے جانے کے اوپر, اب تم کیا کرتے تھے کہ پہلے تو لڑائی لڑے نا, پھر آتے تھے اور پھر انہی کا اپنا, جیسے لڑائی ہوئی اب یہ انہوں نے قیدی بنائے, اب اس کا اپنی جیب سے فدیہ دے کے اور اس کو چھڑوا لیتے تھے کہ یہ ہمارے کو اللہ نے کہا ہے کہ یار تم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں تو ہم اس کا فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں, جبکہ تم نے ہی اس کو اندر کیا ہے. دوسرے قبیلے کے بندے کو بھی فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے کہ وہ ہے یہودی تو ہم اس کو چھڑوانے پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ. تو یہ اللہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آدھا حکم جو تھا کہ لڑنا ہی نہیں ہے, پہلے آرڈر تو یہ تھا کہ لا تسفک الدماء, کہ تم نے خون ہی نہیں بہانا, لڑنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آرڈر تھا تو لا تخرجوا, نکالنا نہیں ہے. یہ لڑنا ورنا والا چھوڑ کے اور نکالنے والے پہ عمل کر رہے تھے, کیونکہ لڑنے والے میں اس کو فائدہ تھا کہ الائنس ہمارا مینٹین رہے گا, بعد میں تو پیسے دے کے چھڑا لیا. تو اس پہ کتنے سخت الفاظ اللہ نے فرمائے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض الکتاب, بعض کتاب پہ تھوڑا بہت تمہارا عمل ایمان ہے, وتکفرون, اور بعض کا تم انکار کر رہے ہو یا کفر کر رہے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک, اور نہیں ہے جزا یا عوض یا اس کے بدلہ, جو کوئی یفعل, فعلا سے نکلا, اس کا مطلب ہے کرنے والا یا کرنا, من یفعل جو ایسا کرنے والا ہے, ذالکا اس کے لیے, منکم تم میں سے, نہیں ہے مگر اس کے لیے تم میں سے, الا خزی فی الدنیا, فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ, خزی رسوائی, بیزتی. تو ایسا جو یہ اب یہ کر رہے ہیں لوگ, ان کے لیے بیزتی یا رسوائی ہے حیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن یردون, انہیں لوٹایا جائے گا یا ان پر ڈالا جائے گا, ٹورڈز اشد العذاب, بہت ہی شدید عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون, اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. اس کا نام, وہ ایک دفعہ وہ جنگ کا کیا نام تھا, یہ عبد خیر رحمہ اللہ کا ایک میں نے پڑھا, اس کا نام کیا تھا, ہاں یہ فرماتے ہیں کہ سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کے ساتھ یہ ایک جہاد میں تھے, اور وہاں پہ کوئی جگہ ہے بلنجر نامی کوئی جگہ, غالباً کوفہ کے پاس یا کہیں پہ, تو وہاں لڑائی کے بعد بہت وہ ہوا اور سارا پھر فائنلی محاصرہ ہوا اور یہ مسلمان وہ جنگ جیتے. اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے وہاں پہ ایک یہودی لونڈی خریدی, جو کیپٹیوٹی میں جب ان کے قیدی آ گئے, اس میں سے 700 دینار میں غالباً. اور پھر وہ واپسی پہ آ رہے تھے تو راستے میں کوئی ایک یہودی تھا, جگہ تھی جہاں پہ تھا, وہ ان کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ لونڈی میں نے جنگ میں خریدی ہے تو 700 میں, تو تم اس سے لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 1400 دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں 1400 نہیں, میں تو 4000 میں دوں گا. تو اس یہودی نے کہا نہیں 4000 میں تو میں نہیں لیتا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ, کیونکہ یہود کے اپنے اتنے بڑے عالم تھے, تو انہوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں لایا ہے قیدی تمہارے سامنے آیا ہے تو تمہیں لینا ہے, اب تم یا تو اپنی تورات کے منکر بن جاؤ یا پھر یہ تمہارے سامنے آپشن ہے, اس کو خرید لو. بہرحال وہ مجبور ہو گیا اور اسے 4000 دینار میں وہ ان سے خریدنی پڑی. تو یہ سٹوری وہی ہے, اگر ان کے سامنے قیدی بھی آ جائے تو ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے خریدنا ضرور ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, ایک نشترو ہوتا ہے, صحیح ہے وہ الگ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اشترا یشترو ہیں. وجی بھائی آپ کو یاد ہے مطلب اشترا کا ہے, خالد بھائی, خریدنا. اشترا خریدنا, بیچنا نہیں ہوتا, خرید و فروخت.
حیات دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے یہ حیات دنیا یہ خریدتے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب, نہیں تخفیف یعنی کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر سے پھر عذاب. ولا ہم ینصرون, اور نہیں کوئی ان کا مددگار ہوگا. نصرہ ینصرو کہتے ہیں مددگار ہونا, نصرت بھی اسی سے نکلا ہے لفظ. تو میں یہاں رکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.